بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک عمل بتلانے والے ہیں پسند کی شادی کے لیے وظیفہ۔ یعنی بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی فلاں جگہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے کوئی اسباب مہیا نہیں ہوتے، تو وہ بہت سے عالموں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی تعویذ کر دیجئے تاکہ ہماری شادی فلاں جگہ ہو جائے۔ اب کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے یہ عمل خود کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ اگر ہم سچے دل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ لو میرج کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ جو 4 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کرنا ہے، لیکن جو 4 نماز ہیں، جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، ان 4 نمازوں کے بعد تو اس عمل کو ہمیں کرنا ہے صرف 33 مرتبہ۔ یعنی جو دعا میں بتلاؤں گا وہ دعا ہم کو صرف 33 مرتبہ 4 نمازوں کے بعد پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ دعا ہم کو پڑھنی ہے 333 مرتبہ۔ اور اس دعا سے پہلے ہم کو شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھنی ہے، یعنی پہلے درود شریف پڑھیں گے، پھر یہ دعا پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں گے۔ اب دعا کیا ہے؟ دعا ہے قرآن کریم کی ایک آیت، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ بس صرف اتنی آیت پڑھنی ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ تو جو 4 نمازیں ہیں عشاء کو چھوڑ کر کے، تو چاروں نمازوں کے بعد تو یہ دعا ہم کو 33 مرتبہ پڑھنی ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یہ 33 مرتبہ ہو گئی، اور عشاء کی نماز کے بعد ہم کو 333 مرتبہ یہ آیت شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد 333 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے بڑا مجرب عمل ہے، جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے اس عمل کو ہمیں کرنا ہے، اور لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد میں ہم کو دعا ان الفاظ میں کرنی ہے کہ یا اللہ میرا نکاح فلاں جگہ کر دے، اگر میرے دین اور دنیا کے لیے مفید ہو تو میرا نکاح فلاں جگہ کر دے، ورنہ جہاں تیری رضا ہو وہاں مجھے منظور ہے۔ تو ان الفاظ میں ہمیں دعا کرنی ہے، اور یہ دعا کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے چونکہ اللہ جو ہے ہمارے معاملات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہماری اچھائی کو، ہماری برائی کو، یعنی ہماری اچھائی اور برائی کو، ہماری بھلائی کو اللہ تعالی ہم سے بہتر جانتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو، بھلائی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو اس کے اندر تمہارے لیے کوئی برائی ہو، یعنی تمہارے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہو، بری ہو۔ تو یہ ہماری بھلائی اور ہماری برائی یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ ہم جب یہ دعا کریں گے تو ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے گا۔ اب اللہ ہمارے لیے وہ کرے گا جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہم بہت سی مرتبہ سمجھتے ہیں کہ لو میرج کر لیں گے تو ہمارے لیے اس کے اندر بہت اچھا ہم رہیں گے، زندگی ہماری اچھی رہے گی، لیکن اللہ کے نزدیک اگر وہ اچھی رہے گی تو اللہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دیں گے، اور اگر ہمارے لیے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی تو پھر ہمارا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہم کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کی رضا میں اگر ہم راضی رہیں گے تو انشاءاللہ دین کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ فقط واللہ عالم۔